بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض دوست و احباب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف منسوب کر کے صحابہ کے اخلاق، ان کے انفاق، ان کا فی سبیل اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، لوگوں کا مدد اور تعاون کرنا، اسے بتانے کے لیے ایک واقعہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں فاقہ تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، کھانے کے لیے کچھ نظم نہیں تھا، تو یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چادر دی کہ لے جا کے فروخت کر کے کچھ کھانے کے لیے لائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے مارکیٹ میں، وہ چادر 6 درہم میں فروخت ہوئی۔ آ رہے تھے، راستے میں ایک فقیر مانگنے لگا اللہ کا نام لے کر، تو 6 درہم اس فقیر کو صدقہ دے دیے۔ اب خالی ہاتھ ہیں، کیسے کریں؟ ادھر گھر میں خاتون حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، بچے بھوکے ہیں، اور گھر میں کچھ کھانے کا نظم نہیں ہے، اور جو چادر تھی وہ بھی فروخت ہو گئی، اور فروخت ہو کے جو پیسے آئے تھے وہ بھی صدقے میں چلے گئے۔ اسی فکر میں تھے کہ ایک شخص آیا اونٹ لے کر، اور اس نے کہا کہ خریدو گے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں خریدوں گا، ادھار لوں گا، پیسہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو، تو 100 درہم پر وہ اونٹ خرید لیا گیا۔ بعد میں تھوڑی دیر میں دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا بیچو گے؟ میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرما دیا کہ یہ میں ادھار خریدا ہوں اور 100 درہم میں خریدا ہوں۔ تو اس نے 160 کا ریٹ لگایا اور 160 درہم دے کر اونٹ لے کے گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی تھوڑی دیر میں 60 درہم کا فائدہ ہو گیا۔ پہلے والے شخص کو بلا کر 100 درہم دے دیے، اور یہ 60 درہم نفع میں آئے، تو بہت سارا سامان خرید کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پورا واقعہ سنایا، خوش ہوئے۔ کل دوسرے دن اللہ کے نبی کے پاس بات آئی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جانتے ہو اونٹ بیچنے والا جبرائیل تھا، اور اونٹ خریدنے والا وہ اسرافیل تھے یا میکائیل تھے، اور پھر جو اونٹنی بیچی اور خریدی گئی ہے وہ جنت کی سواری ہے، جو کل فاطمہ جنت میں جائیں گی تو اس اونٹنی پر سوار ہو کر جائیں گی۔ ظاہر سی بات ہے واقعہ تو بہت متاثر کن ہے اور بہت دلچسپ واقعہ ہے، صحابہ کا انفاق اس سے ثابت ہوتا ہے، اور کئی اردو کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا بھی ہے، اور عام طور سے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ بیانات میں بولا بھی جاتا ہے۔ بولنے والے مخلص ہیں، وہ اپنے خلوص کے ساتھ کچھ اچھا پیغام ہی دینا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ بھئی اس سے جانتے ہوئے کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے، موضوع ہے، پھر بھی بیان کر رہے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اردو کتابوں میں لکھا ہوا ہونے کی وجہ سے بیان کر دیا جاتا ہے۔ باقی اللہ جزائے خیر دے ان حضرات کو جنہوں نے تحقیق کر کے ہمیں صحیح اور غلط کی صحیح راہ بتا رہے ہیں، کہ اس واقعے کے سلسلے میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ من گھڑت اور موضوع ہے، مستند کتابوں سے کیا ضعیف اور موضوع احادیث پر لکھی ہوئی کتابوں میں بھی یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، اور اسے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ حلبی لکھتے ہیں کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو موضوع اور من گھڑت جھوٹا کہا ہے۔ وَنَقَلَ الْحَلَبِيُّ أَنَّ السُّيُوطِيَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ فَأَجَابَ بِأَنَّهَا مِنَ الْكِذْبِ الْمَوْضُوعِ، سیرت حلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282۔ ایسے ہی نزہۃ المجالس کتاب ہے جو علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ ایسی کتاب ہے جس میں سچے اور جھوٹے ہر طرح کے واقعات جمع کر دیے گئے ہیں، اور اس میں یہ واقعہ بغیر سند کے نقل کیا گیا ہے۔ اگر واقعہ سچا ہوتا، ثابت ہوتا، تو اس کی سند موجود ہوتی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ اکثر و بیشتر شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، احقاق الحق ہے، اور الموسوعہ عن فاطمہ الزہرا جو کتاب ہے شیعہ کی، ان کتابوں میں بھی یہ علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نزہۃ المجالس سے ہی نقل کیا گیا ہے۔ اور شیعہ حضرات کا کام یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور سادات کی شان میں بعض وہ باتیں بھی انہوں نے گھڑ دی ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رافضیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتنے واقعات اور اتنی باتیں گھڑی ہیں، تقریباً ان کی تعداد 3 لاکھ کے قریب ہے۔ ایسی باتیں گھڑ کر مارکیٹ میں لائی ہیں۔ انہی گھڑی ہوئی باتوں میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے، تفصیل کے لیے دیکھیں تنبیہات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32، اس میں پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے، وہیں سے یہ بات مستفاد ہے۔ تو مذکورہ واقعہ جو کسی کتاب میں مستند یا ضعیف کتابوں میں موجود نہیں ہے، اور جس کتاب میں لکھا ہے وہاں پر اس کی کوئی سند اور کوئی حوالہ نہیں ہے، اس لیے صحابہ کی
شان یا ان کے اخلاق یا ان کے انفاق کو بیان کرنے کے لیے شیعہ حضرات کی روایت کا سہارا نہ لیا جائے، اور اس روایت کو اور اس واقعے کو بیانات میں بولنے سے احتیاط کی جائے۔